صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقت تو آپ کا کافی ہو گیا ہے، جتنا اجازت ہو اتنا میں بات کروں۔ 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بڑی اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ آج غالباً ہمارے اسلامی سال کی آخری تاریخ ہے۔ آج چاند نظر آ جانے کا امکان ہے، ممکن ہے کل آخری تاریخ ہو۔ بہرحال یہ اسلامی سال کی آخری تاریخ ہے اور یکم محرم الحرام اسلامی تاریخ کی سب سے پہلی تاریخ ہے۔ سال شروع ہوتا ہے محرم سے اور ختم ہوتا ہے ذوالحجہ پر۔ محرم الحرام کی یکم تاریخ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ میرے دل میں ابھی خیال آ رہا ہے، وہاں مجلس میں بیٹھے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال زندگی پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اگر آپ کہیں تو میں تھوڑا سا ان کے ایک پہلو کو عرض کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے 41ویں نمبر پر ایمان لانے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، تاریخ الخلفاء ایک کتاب ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ روایت ہے، داخل اسلام بدخول عمر وخرج الاسلام بخروج عمر۔ جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، گویا اس دن اسلام اٹھا، اور جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، گویا اس دن پھر اسلام بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی پر اگر نظر کریں تو ان میں اسلام اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے۔ اسلام کا مطلب ہے اپنی ساری خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا۔ اسلام کا معنی ہے سپرد کرنا، سپرد کر دینا اپنے آپ کو۔ تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو مکمل اپنے آپ کو سپرد کر دیا۔ ان کی زندگی پر غور کیا جائے تو انسانی فطرتی جتنی فطرت کی وجہ سے خطائیں ممکن ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اس سے بالکل صاف نظر آتی ہے، پاکیزہ نظر آتی ہے۔ اندازہ لگیں ان کے کچھ اقوال ہیں جو میں احادیث ان حضرات کو ابھی سنا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، احب الناس الی من دلنی فی عیبی، کہ میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں جو میرے عیب مجھے بتائے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ان کی زندگی میں عیب چننے والے کو بڑی مشقت پیش آتی تھی عیب تلاش کرنے میں، ایسا انہوں نے اپنے آپ کو صاف کیا۔
اب اندازہ لگائیں 10 سال تک ان کی خلافت رہی، 10 سال تک خلیفہ بنے 22.5 لاکھ مربع میل کے، وہاں سے سعودیہ سے لے کر یہ ہمارے پاکستان کے بارڈر تک، سندھ اس وقت اس میں شامل تھا، یہاں تک ان کی خلافت تھی، ان کی بادشاہت تھی۔ کتنا لمبا علاقہ ہے، اور اللہ نے بہت فراوانی دی۔ اس سب کے باوجود کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی لذت کو حاصل نہیں کیا۔ صحابہ اکرام ان سے عرض کرتے کہ آج تو آپ کچھ اپنی راحت کا خیال کریں، اپنے غذا کا خیال کریں، کچھ کھایا پیا کریں۔ آپ اتنے مشقت برداشت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک بیٹھے تھے، لوگ آ رہے ہیں، فیصلہ کروا رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اور روزانہ رات کو 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اس کے علاوہ گشت کرتے۔ ان کے کپڑوں کا یہ حال تھا کہ کپڑوں پر صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کبھی ان کے جسم پر ایسے کپڑے نہیں دیکھے جس پر پیوند نہ لگا ہو۔ کپڑے مشکل، کپڑے کا پیوند لگانا ہمارے ہاں یہ بھی عیب سمجھا جاتا ہے، غربت کی نشانی ہے۔ وہ چمڑے کا پیوند لگاتے تھے، چمڑے کا پیوند۔ جس دن یہود نے بیت المقدس کی چابی ان کے ہاتھ میں پکڑائی، اس دن ان کے کپڑوں پر 14 سے زیادہ پیوند تھے، اور ایک پیوند ان کا بغل کے نیچے چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ ان کی بیٹی ہماری اماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے صحابہ کہ ہمیں جرت نہیں ہوتی عمر سے بات کرنے کی، آپ ہمارا نام نہیں لینا، ویسے کہہ دینا کہ صحابہ میرے پاس آئے تھے اور وہ التجا کرتے تھے کہ آپ کچھ اپنا خرچہ بڑھائیں، آپ انتہائی تنگی میں وقت گزار رہے ہیں، آپ بہت افلاسی میں، فقر میں وقت گزار رہے ہیں، آپ کچھ اچھا کھائیں پئیں، اچھا لباس پہنیں۔ تو وہیں رونے لگ گئے، فرمانے لگے میری بیٹی تو مجھے بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی 2 وقت مسلسل کھانا پکا ہے؟ کہ نہیں پکا۔ تو عمر کون ہوتا ہے کہ ایک قدم آگے چلے؟ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک صحابی ہیں، غالباً پہلے بھی میں نے ان کا واقعہ سنایا ہے، صبح صبح ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی آج امیر المؤمنین کے دسترخوان سے کھانا کھائیں گے۔ صبح صبح آئے، بیٹھ گئے، لوگ آ رہے تھے، مسائل پیش کر رہے تھے، تو چاشت کے وقت کھانا لگاتے تھے، جتنے مہمان آتے بیت المال سے ان کو کھانا کھلاتے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال سے ایک لقمہ نہیں کھاتے تھے، گھر سے کھانا آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ خواہش لے کر آئے تھے کہ میں نے آج عمر کے گھر سے کھانا کھانا ہے، تو فرمایا کہ جاؤ کھانا کھاؤ، دسترخوان لگ گیا ہے۔ انہوں نے کہا آج میں نے آپ کے گھر کا کھانا کھانا ہے۔ اچھا، بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد گھر سے کھانا آیا، رومال میں لپٹا ہوا، دسترخوان بچھا، دسترخوان پر کھانا سنت ہے، دسترخوان بچھا، اس پر روٹی کھولی۔ فرماتے ہیں کہ میں انتظار میں تھا کہ اس کے ساتھ سالن آئے گا، کوئی اور چیز آئے گی، شاہی دسترخوان ہے۔ کہتے ہیں وہ روٹی تھی جو ایسے جو کی پکی ہوئی تھی جس کا چھان بھی نہیں نکالا گیا تھا۔ جو کے اوپر تو چھلکا ہوتا ہے، چھلکے سمیت وہ روٹی پکی ہوئی، روٹی بھی ایک۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاؤ، یہی میرا دسترخوان ہے۔ تو انہوں نے لقمہ توڑا، کہتے میں نے لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لقمہ توڑا، منہ میں ڈالا، وہ چبا کر کھا گئے، میرے منہ میں وہ گھومتا رہا، اندر جاتا ہی نہیں تھا، ایک ہی لقمہ۔ اتنے میں پھر آگے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آگ آئی تو باہر سے اطلاع آ گئی کہ آگ مدینہ کی طرف بھاگ رہی ہے،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی صحابی سے فرمایا کہ آپ جاؤ آگ کو پیچھے کرو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا اتنا تھا۔ حدیث میں ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بڑی فراوانی دے دی صحابہ کو، فتوحات، یہ قیصر، کسریٰ، ایران، یہ روم، بڑے بڑے اس وقت سپر طاقت تھے، ان کے سارے خزانہ مدینہ میں آئے ہوئے تھے اور لوگوں کو قالینیں کاٹ کاٹ کر تقسیم کرتے تھے۔ ایک بالشت قالین کروڑوں روپے کی، کیونکہ سونے کے ساتھ بنی ہوئی۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ وہ گھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ جس دن ان کو بہت اچھا کھانے کو دل کرتا تو وہ زیتون کا تیل جو عرب میں عام تھا وہ استعمال کرتے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ گڑ گڑ کرنا شروع کرتا تو اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیر کر کہتے کہ آئندہ خیال کروں گا۔ یہ تھی ان کی غذا، یہ تھا ان کا لباس۔ باہر سے آپ یہ پڑھتے سنتے رہتے ہیں، فضائل اعمال میں یہ بات موجود ہے کہ باہر سے خوشبو آئی، اس کو تقسیم کرنے کا جب باری آئی تو کون تقسیم کرے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تقسیم نہیں کر رہے، کون تقسیم کرے گا؟ گھر والی نے کہا کہ میں تقسیم کر دیتی ہوں، فرمایا نہیں، کیونکہ خوشبو کو تقسیم کرتے ہوئے خوشبو ہاتھ پر لگے گی، اور خوشبو کا استعمال یہی خوشبو ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بیت المال سے آپ نفع اٹھائیں، ان کو اجازت نہیں دی۔ ایسی سادہ زندگی گزاری تو ایسا بندہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ذرا غور کریں، میری زندگی میں دیکھیں، جہاں عیب نظر آئے مجھے بتائیں، اور مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے وہ آدمی جو میرے عیب پر مجھے مطلع کرے۔ پھٹے ہوئے کپڑے، کندھے پر ان کے درہ، اکیلے جاتے تھے، بازار کا چکر لگاتے، اگر کہیں کوئی خلاف شرع کام نظر آتا تو اس کو اس درے کے ساتھ سیدھا کرتے تھے۔ تو خود بھی 100% اسلام میں، اور پوری سلطنت کو 100% اسلام پر چلانے کی پوری کوشش کرتے، اس لیے ان کے زمانہ خلافت میں کسی کو ہمت نہیں ہوئی سر اٹھانے کی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کسریٰ کا بادشاہ، اس نے جستجو کے لیے کہ وہ کیسا پیچھے بادشاہ بیٹھا ہے ان کا، کہ ان کو جو رخ بتاتا ہے اس رخ پر یہ چلے جاتے ہیں، ان کے سامنے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ دیکھ کے وہ کیسا بادشاہ ہے، وہ کیسے اس کے حکام ہیں، کیسے اس کے لشکر ہیں۔ اب دیکھنے کے لیے وہاں سے آیا مدینہ منورہ میں، آ کر پوچھتا ہے کہ وہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، صدر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس، تو اس نے ہاؤس پوچھا، انہوں نے کہا یہاں کوئی ہاؤس نہیں ہے، آپ مسجد نبوی میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ہمارے امیر مل جائیں گے۔ مسجد نبوی میں پہنچے، پتہ کیا تو بتایا کہ نہیں، وہ اس وقت گئے ہوئے ہیں، غالباً وہ صبح کے بعد چاشت کا وقت تھا، گئے ہوئے ہیں، صدقے کے اونٹ چر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ جنگل کی طرف چلے جائے، وہ وہیں چلا گیا۔ اس کے سوچ میں یہ تھا کہ گھوڑے پر، ہاتھی پر سوار ہوں گے، آگے پیچھے بھی گھوڑوں کے لشکر ہوں گے، اور لوگ تلواریں پکڑ کر پھر رہے ہوں گے، ایسے جو روبدار امیر ہیں کہ ان کا روب وہاں تک پہنچا ہوا ہے، وہاں ہمارے بادشاہ بھی کانپتے ہیں ان کا نام سن کر، وہ ایسے باوجاہت ہوں گے۔ وہاں پہنچے تو ایک آدمی سے پوچھا، ادھر آپ کے امیر کا لشکر ادھر؟ انہوں نے کہا وہ درخت کے نیچے جو سوئے ہوئے ہیں یہ ہمارے امیر المومنین۔ وہاں گئے، دیکھا سر کے نیچے پتھر ہے، آرام سے سوئے ہوئے، نہ کوئی پہرے دار ہے، نہ کوئی تلوار لے کے کھڑا ہے، نہ قریب کوئی آدمی ہے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، قیلولہ سنت ہے، سنت ادا کر رہے ہیں درخت کے نیچے۔ تو اس نے وہاں جا کر دیکھا تو اس نے کہا واقعی آپ حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ آپ یوں آرام اور سکون سے سوئیں کہ آپ کا پہرا بھی کوئی نہ دے۔ اتنا انصاف، اتنا عدل، اللہ تعالیٰ نے کیا کمالات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میں مسلمان ہوتا ہوں، مسلمان ہو کے دکھایا ہے۔ جس آدمی کو
وہ کسی علاقے کا گورنر بنا کر بھیجتے۔ گورنر اس وقت ایسے تھا جیسے ہمارے وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، صوبے کا ایک بڑا، صوبے کا گورنر، ساری اختیارات ان کے حوالے۔ پہلے ان سے عہد لیتے تھے کہ گورنر بناتا ہوں، میرے ساتھ عہد کرو کہ گھوڑے کے اوپر زین نہیں رکھو گے، کیونکہ زین رکھنا ایک عزت کا اور ایک زینت کی چیز ہے۔ گھوڑے پر زین نہیں رکھو گے، اور سادہ کپڑا پہنو گے، لباس پہنو گے، 2 کپڑے نہیں رکھو گے، اور یعنی کھردرا کپڑا پہنو گے، نرم کپڑا نہیں پہنو گے، اور آپ کسی اچھے محل میں نہیں رہیں گے، سادہ گھر میں رہیں گے، اور آپ کا دروازہ رات دن میں کسی وقت بند نہ ہو، جو بھی آئے آپ اس کی بات سنیں۔ تو ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی رہائش، سب کچھ لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرتے تھے، اس کے بعد پھر اس کو بھیجتے۔ ایک گورنر کے بارے میں ان کو اطلاع پہنچی کہ نرم کپڑا پہن رہا ہے آج کل اور گھوڑے کے اوپر زین ڈال رہا ہے۔ اس کو بلایا اور بلا کر اسی وقت اس کو کہا، جب تحقیق کی واقعی وہ پہن رہے تھے لیکن اپنے خرچے سے پہن رہے تھے، فرمایا میرا معاہدہ توڑا ہے، اس لیے آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ گورنری اختیار کریں، آج کے بعد آپ معزول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ایسے خوب تھی، ان کی پاکیزگی کا اندازہ اس بات سے لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف میں ہے، ان کے جو فضائل مناقب ہیں اس میں یہ روایت ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے گھر میں، تو عورتیں آئی ہوئی تھیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی تھیں اور کچھ باقی عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں پردے کی حالت میں، لیکن وہ آپس میں بول رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات فرما رہے تھے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے چپ نہیں ہوتی، تو آپس میں بول رہی تھی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا، باہر سے آواز آئی، عمر اجازت چاہتا ہے۔ تو بس جتنے عورتیں بیٹھی تھیں ساری بھاگیں، کوئی ایک بھی باقی نہ رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب ہنس رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر آ جاؤ، عمر آپ نے فرمایا اے عمر تیری کیا شان ہے، جس گلی سے تو گزر رہا ہوتا ہے شیطان بھی اسے بھاگ جاتا ہے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان جیسے ڈر کے بھاگ جائے تو اس پر شیطان کیا وسوسے ڈالے گا، کیا غلط راستے پر۔ اور پاکیزگی کا یہ عالم، روایت میں ہے ایک دفعہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ جیسے گھر داخل ہوئے تو دیکھا بیٹی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے، تیزی سے باہر نکلے اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں عورت اور مرد اکیلے ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ حالانکہ شیطان تو حضرت عمر سے ڈرتا تھا، لیکن پاکیزگی کا اندازہ لگائیں، بیٹی ہے، بیٹی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہاں کہاں غلط بات ذہن میں آ سکتی، اور عمر جیسے پاکیزہ آدمی، لیکن پھر بھی احتیاط اتنا ہے۔ فرمایا کرتے تھے میرے ہاں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے۔ جب سب سے پہلے ملک کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں خلیفہ بنے، سب سے پہلے گورنروں کو یہی خط بھیجے، میرے ہاں سب سے زیادہ اہم چیز نماز ہے، جس کی نماز 100% درست ہوگی اس کے معاملات درست ہوں گے، جس کی نماز میں کمی ہے اس کے دوسرے معاملات بھی گڑبڑ ہوں گے۔ ایسی پاکیزہ شخصیت، اور ایک عام یہودی غلام لؤلؤ نامی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر، اس نے ایسی قیمتی شخصیت پر حملہ کیا 19 ذو الحجہ کو، اور تقریباً 11.5 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خون میں لت پت رہے، پیٹ پر لگا، انتڑیاں بھی باہر آ گئیں، بہت کوشش کی، علاج کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غشی طاری رہتے، نماز کا وقت آتا تو فوراً ہوش آ جاتا، نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد غشی طاری ہو جاتی، اور کبھی پہلے اگر ہوش آتا تو فوراً پوچھتے نماز کا وقت ہو گیا، بتاتے کہ ابھی دیر ہے، پھر غشی طاری ہو جاتی، پھر نماز کے وقت ہوش آ جاتا۔ ایک دفعہ لیٹے ہوئے تھے، سامنے ایک آدمی جا رہا تھا، وہ بیمار پرسی کے لیے آیا تھا، جا رہا تھا، دیکھا اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ اب اس عالم میں جب خون بہہ رہا ہے
اور اتنے دن ہو گئے اور غذا آپ کے سامنے ہے، کیا کچھ ان کی غذا تھی۔ تو فوراً اس کو بلایا، ادھر آؤ، آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑی وعید بیان فرمائی، یہ اس شلوار کو اونچا کرو۔ ایسے وقت میں بھی ان کے ہاں غلط چیز برداشت ہی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اپنا زمانہ خلافت میں اپنے رشتہ داروں میں سے کسی کو بھی انہوں نے کوئی عہدہ نہیں دیا کہ رشتہ داری کبھی آڑ نہ آ جائے، رکاوٹ نہ بن جائے حق بات کہنے سے، اس لیے سیدھا کر کے رکھتے، حق بات کہنے کا سب کو اختیار دیا تھا۔ آپ سنتے ہیں علماء خطبہ سے کہ جب ایک نیا لباس پہن کر آئے، 2 چادریں تھیں، ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا بیت المال سے جو چادریں آئی ہیں سب کو تقسیم، ہمارا تو کپڑا پورا نہیں ہوا، آپ کا کیسے ہو گیا؟ تو یوں نہیں فرمایا کہ مجھے استثناء حاصل ہے، میں امیر المومنین ہوں یا میری تنخواہ زیادہ بنتی ہے، فرمایا میرا بیٹا عبداللہ اس کا جواب دے گا۔ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ ایک چادر میرے ابا جی کے حصے میں ہے، ایک میرے حصے میں، جو میرے حصے میں ہے میں نے اپنے ابا کو ہدیہ کر دی ہے، تو اس سے یہ جوڑا بن گیا ہے۔ تو فرمایا اس موقع پر، یہ ایک دوسرے موقع پر فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، آپ میرے اندر عیب دیکھو مجھے بتاؤ۔ ایک آدمی کھڑا ہو، اس نے کہا کہ عمر جس دن آپ کو ٹیڑھا دیکھیں گے اس تلوار کے ساتھ سیدھا کریں گے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک میری قوم میں ایسے لوگ موجود ہیں انشاءاللہ عمر ٹیڑھا نہیں ہوگا۔ ایسی شاندار شخصیت، اس لیے اسلام میں ایسی شخصیت کے بعد پھر کسی نے شخصیت ایسی نہیں دیکھی، اور اسلام ترس گیا۔ جس دن مسلمان ہوئے، جس دن اسلام میں داخل ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول آج آسمان کے سارے فرشتے خوش ہیں عمر کے اسلام لانے پر۔ ایسی شخصیت، ہم ان کے نام لیوا ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک وعدہ فرمایا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اسلام کا، اسلم، انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب العالمین پر اسلام لایا، میں نے اپنے ساری اختیارات کی چیزیں ان کے حوالے کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتایا، ہم نے پیچھے قربانی کی، یہ اسی کا ایک سبق تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاعلک للناس اماما، اس امتحان کے نتیجے میں جب آپ نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا تو ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساتھ ہی ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ جو امامت کا منصب ہے میں ظالموں کو نہیں دوں گا۔ ظالم اس کو کہتے ہیں جو ظلم کے درجات ہیں، سب سے بڑا درجہ تو شرک ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ ایک کام میں اللہ کا حکم ہے، بندہ اس کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ جو ایسا کرے گا میں اس کو امام نہیں بناؤں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے ان کو امام بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زبانی ہمیں مسلمان کہا ہے، سماکم المسلمین من قبل، ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا، اور انہوں نے ہمارے لیے مانگا تھا کہ امتا مسلمتا لک، میری اولاد میں، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری اولاد میں ایک ایسی امت بنا دے جو مسلمان ہو۔ اس امت کو انہوں نے اللہ سے مانگا، اور یہی مانگا کہ وہ ایسی امت ہو جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور یہ دعا مانگی یا اللہ میری اولاد میں بھی امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا ظالم کو امام نہیں بناؤں گا۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ اس امت میں بھی جو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اسلام لائے گا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، حضرت عمر کو امام بنایا، عثمان کو امام بنایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا، حسن و حسین کو امام بنایا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا تو اللہ نے ان کو امام بنایا۔ آج بھی امت اگر 100% اسلام پر آ جائے، اللہ اس کو بھی سارے کفار پر سرداری عطا کرے گا۔
اب بھی امام بنے گا۔ ان کے پاس کیا تھا؟ اب اسلحہ تو تھا نہیں، یہی سچا دین تھا، 100% لاگو کیا اپنے اوپر بھی قوم پر بھی، اللہ تعالیٰ نے سارے کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔ آج میری سلطنت، میں سردار ہوں اس سلطنت کا، اپنے جسم یہ ایک سلطنت ہے، اس کا میں سردار ہوں۔ آپ کے جسم پر آپ سردار ہیں، آپ گھر پر سردار ہیں، آپ اپنے ماتحتوں پر سردار ہیں۔ میں اور آپ، ہماری ذمہ داری، ہم سیدھا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور گورنر اور حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہمارے کردار سے آگے آتے ہیں۔ جس طرح ہم اللہ کو اعمال پیش کرتے ہیں، اللہ ویسے فیصلے کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ 100% اسی طرح اسلام میں داخل ہوں جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل تھے، تو انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو بھی امامت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسی پرسکون زندگی عطا کرے گا جس طرح ان کو عطا فرمائی تھی، ایسا امن عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔